عمران خان اور عوام کا خون کا رشتہ ہے, کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا. عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, امید بن کے آئے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کیوں نہ ہم آپ کو آئی ایس پی آر میں بھرتی کرا دے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کم از کم ڈیفنس منسٹر نہیں لگ رہے تھے. ہمیں پتا ہے کہ جب تحریک انصاف کال دیتی ہے احتجاج کی تو آپ کو اور آپ کے ہینڈلرز کو ضرور اس پہ درد پہنچتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر خیبر پختونخوا کی عوام آئے اسلام آباد کی طرف, انہوں نے رخ کیا لوڈ شیڈنگ کی ایشو کے اوپر, تو پھر یہ نہ کہنا کہ تحریک انصاف نے کال دی ہے. وہ عام عوام ہوں گے لیکن ہم ہی ان لوگوں کو پھر لیڈ کریں گے اسلام آباد کی طرف. جس طرح آپ نے بنگالیوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھا, آج وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے. کہ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹے؟ پاکستان پیپل پارٹی والے اس ٹائم آدھے تتر آدھے بٹیر, نہ حکومت میں اور نہ اپوزیشن میں, ایک سائیڈ پہ ہو جائیں یا ادھر آ جائیں. ہماری بہن محترمہ شازیہ مری بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ, اس سے پہلے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم نے کام کیا ہے, تو ادھر آ جائیں. یہ خالی کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہیں. چیف منسٹر پنجاب کی یہ پنوتی ہے, اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے, جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. مائک کھولیں شاہد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے بجٹ پر تقریر کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر, بجٹ جو ہے یہ پورے سال کے پیسوں کا حجم اور حکومت کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال کیسے ملک کو چلانا ہے, اور بجٹ جو ہے یہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ بجٹ امپورٹڈ بجٹ ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. یہ بجٹ پاکستانیوں کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کی تحفظات کا بجٹ ہے, کہ اس میں ہم نے آئی ایم ایف اور ان کے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر اس بجٹ کو میں عوام دشمن بجٹ نہ کہوں, میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ نہ کہوں, تو یہ اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو یہ عوام دشمن بجٹ نہ کہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کے اس امپورٹنٹ بجٹ کو, جس میں آپ اغیار کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ بجٹ ادھر یہ بجٹ آپ لے کے آئیں, نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے, نہ اس کو قوم مانتی ہے, نہ ہم مانتے ہیں. یہ بجٹ جو ہے اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں, آپ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, آپ غریب کے گھر سے بجلی چھین رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ پورا بجٹ کی یہ تقریر آپ دیکھ لیں, اس میں کہیں بھی آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا, ہم نے غریبوں کو یہ سہولیات دی, ہم غریب کو کھانا دے رہے ہیں, ہم غریب کو سستی بجلی دے رہے ہیں, ہم غریب کو اس کے گھر کے دہلیز کے اوپر انصاف دے رہے ہیں, ہم غریب کو صحت دے رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے یہ نام نہاد بجٹ پیش کیا, اور پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے پیچھے آپ لوگ نہ چھپے. 2 سال اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی حکومت رہی, جب عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے معیشت کے سب
وہ انڈیکیٹر پازیٹیو ڈائریکشن بھی تھی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, پی ڈی ایم آتی ہے اور ان کا مقصد نہ اس ملک کو چلانا ہے نہ غریب کو ریلیف دینا. ان کا مقصد تھا, مقصد صرف ایک تھا کہ ہم معاف کرائیں گے نیب میں, ہم کون سی ترامیم لے کے آئیں تاکہ ان کو اپنی سہولیات میسر آ سکے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے یہاں پہ پریزیڈنشل خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے کچھ تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے, تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان رو نہیں رہا, وہ دو رہا ہے, آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, امید بن کے آئے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر پنجاب جن کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, فارم 47 کے ذریعے ان کو منتخب یا سلیکٹ کرایا گیا ہے, میرے ایک گزارش ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی درکار ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, انہوں نے پولیس کی وردی پہنی, اگلے دن کسروں نے پنجاب پولیس کی وہ دلائی کی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ایک دن جاتی ہے کسانوں کے پاس کہ جی میں کسانوں کے مسائل سننے آئی ہوں, اگلے دن کسان بیچاروں کے گندم بھی نہیں بک رہی. ڈاکٹرز کا گاؤن پہنا, ادھر قازقستان میں ہمارے ڈاکٹرز بیچاروں کی پٹائیاں بھی ہوئی اور وہ قازقستان چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایکسپنج نہ کریں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پنوتی ہے, اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے, جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ادھر یہ عمر رسیدہ خواتین ہیں, ان کو کہیں کہ جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں جب بولوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب, کیوں نہ ہم آپ کو ISPR میں بھرتی کرا دے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کم از کم ڈیفنس منسٹر نہیں لگ رہے تھے, آپ ترجمان بنے ہوئے تھے. یہاں پہ اپوزیشن لیڈر نے تمام 3.5 گھنٹے میں جو آپ کے بجٹ کا جو کچومر نکالا, یا آپ کے بجٹ کا انہوں نے جو ایک چیز کے اوپر, پوائنٹس کے اوپر انہوں نے فکر کے ساتھ جواب دیا, ادھر ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں. خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ جی یہ ایوب خان کا نواسا, یہ جواب دو بجٹ کے اوپر کہ جو بربادی آپ ادھر لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جواب دے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اپنے ڈسٹرکٹ کرک کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-3 گزارشات اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں, اور ان کے لیے بھی میں بولنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہی ہماری طاقت ہے, وہی ہمیں الیکٹ کر کے ادھر بھجواتے ہیں, اور ہم جیسے مڈل کلاس نوجوانوں کو دوسری دفعہ اس ایوان کا حصہ بنایا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو ناروا لوڈ شیڈنگ جاری ہے,
جو خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ PDM2 سزا دے رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان کو ووٹ پڑا خیبر پختونخوا میں، عمران خان کے نام پہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا، عمران خان کے نشانوں کے اوپر ہمیں عوام نے ووٹ دیا، اور ادھر آپ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر بجلی بند کر دیں گے تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے یہ بدزن ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا خون کا رشتہ ہے، کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے یہاں پہ ڈیفنس منسٹر نے جو کل تقریر کی، خیبر پختونخوا میں اس ٹائم جو سیکورٹی کی سیریس ایشوز ہیں، ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں، علماء کرام کو آ رہی ہیں، ہمارے قبائلی علاقہ جات میں، میرے ڈسٹرکٹ کرک میں، میرے جنوبی پختونخوا میں اس ٹائم جو حالات بننے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ 2007 اور 8 والے حالات ادھر بن جائے۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر اداروں کی توجہ تحریک انصاف سے ہٹ کے تھوڑی سی اس جانب ہو جائے تو ہم ایک بہت بڑے سانحے سے بچ سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان باتوں کو سیریس لیں۔ خیبر پختونخوا میں دوبارہ جو خون کی ہولی کھیلنے کی جو سازش ہو رہی ہے، تحریک انصاف، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے چیئرمین، ہم سب اس کو ریزسٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر ہم کسی بھی صورت جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 70-80 ہزار شہداء دے چکے ہیں۔ ہم نے ہمارے پولیس فورسز شہید ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے سیویلین مساجدوں کے اندر دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ کسی بھی قسم کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرے ڈسٹرکٹ کرک جو آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے، آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے، جو اس ٹائم آپ کے ملک کی ضرورت کا 12-13% گیس اور تیل آپ کو دے رہی ہے، بدلے میں آپ میرے ڈسٹرکٹ کو دیکھ آ رہے ہیں ناروا لوڈ شیڈنگ۔ اس ٹائم لوگوں میں جو غم اور غصہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب تحریک انصاف کال دیتی ہے احتجاج کی تو آپ کو اور آپ کے ہینڈلرز کو ضرور اس پہ درد پہنچتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر خیبر پختونخوا کی عوام آئے اسلام آباد کی طرف، انہوں نے رخ کیا لوڈ شیڈنگ کی ایشو کے اوپر، تو پھر یہ نہ کہنا کہ تحریک انصاف نے کال دی ہے، وہ عام عوام ہوں گے، لیکن ہم ہی ان لوگوں کو پھر لیڈ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ جس طرح آپ نے بنگالیوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھا، آج وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، کہ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹے۔ اور جب عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی محمود الرحمان، وائنڈ اپ کریں، پورا کرنا، مائک کھولیں، مائک کھولیں، محمود الرحمان کمیشن پڑھے، 11 منٹ ہو گئے، وائنڈ اپ کریں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں ہے کیا وہ رپورٹ تحریک انصاف اور عمران خان نے پبلک کی تھی، اس میں یہی تھا کہ جب آپ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جب آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے تو ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ عمران خان نے تو ملک بنانے کی بات کی، ملک کو ایک یونٹی کی بات کی۔ اگر آج خیبر پختونخوا یا پنجاب میں آپ لوگوں نے جو مینڈیٹ، شکریہ، بس 12 منٹ ہو گئے، پلیز وائنڈ اپ کریں، مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ وہ میرے بھائی 2-3 منٹ وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہے آپ لوگ نا جی، وہ تیار ہے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ لوگ، اور چونکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپل پارٹی سے، ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے غرض بھی ہے کہ آپ مائک بھی دیں گے جی۔ ادھر پاکستان پیپل پارٹی والے اس ٹائم آدھے تتر آدھے بٹیر، نہ حکومت میں اور نہ اپوزیشن میں، ایک سائیڈ پہ ہو جائیں یا ادھر آ جائیں۔ ہماری بہن محترمہ شازیہ مری بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، اس سے پہلے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم ایک ساتھ ہم نے کام کیا ہے، تو ادھر آ جائیں، یہ خالی کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہیں جی۔ دیکھیں، جس دن پاکستان پیپل پارٹی نے ہاتھ کھینچا، یہ فارم 47 پہ قائم حکومت جو ہے یہ ڈرم سے گر جائے گی، یہ اس سے چلنا نہیں ہے۔ شکریہ احسان اللہ ورک صاحب۔ ایک شعر پڑھیں، آخری شعر پڑھیں، مائک کھولیں۔ اور یہ میں ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہوں
یہاں پہ جو بیٹھے ابھی ہے تو نہیں, یہ عظمت باطل دو کا ہے, یہ سرور کافر کچھ بھی نہیں, مٹی کے کھلونے ہے سارے, یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں, قرآن جن کا دستور نہیں, قرآن جن کو منظور نہیں, پھر خاک ایسی آزادی پر یہ ملک کے لشکر کچھ بھی نہیں. شکریہ. شکریہ. احسان اللہ ورک صاحب.